اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے معرب اور مبنی کا بیان ہوگا۔ نحو میر کے اندر لکھتی ہیں کہ بیدان کی جملہ کلمات عرب بر دو قسم است، معرب اور مبنی۔ فرماتے ہیں کہ تو جان کی تمام عربی کلمات کی دو قسم پر ہیں۔ عربی کلمات دو قسم پر ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب آنس کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود، چون زیدن در جاءنی زید و رأیت زیدا و مررت بزید۔ جانی عامل است، جا عامل است، یہاں پہ جا عامل ہے، و زید معرب است، اور یہاں پہ زید جو ہے وہ معرب ہے۔ زما اعراب است، زما اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ ابھی مبنی کی تعریف کریں کہ مبنی آنس کے آخر اس پر اختلاف عوامل مختلف نشود، چوہا اولائی کہ در حالت رفع نصب و جر یکساں است۔ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہا اولائی کہ یہ رفع نصب اور جر کی حالت میں یکساں رہتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، جس چیز کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی آ جائے، معرب کے آخر میں جس چیز کی وجہ سے تبدیلی آ جائے اسے عامل کہتے ہیں۔ یہ عامل کی تعریف ہے۔ عامل ایسی چیز ہے نا کہ معرب پہ جب آتا ہے تو معرب کے آخر میں تبدیلی ضرور وہ لے کے آتا ہے۔ جس حرف یا حرکت کے ساتھ تبدیلی واقعہ ہو اسے اعراب کہتے ہیں، اور جس حرف پر تبدیلی واقع ہو اسے محل اعراب کہتے ہیں۔ جیسے جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزید۔ ان مثالوں میں جا، رأیت اور با عوامل ہیں، زیدن معرب ہے، اور فتحہ زما کسرہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے مبنی کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جا ہا اولائی، رأیت ہا اولائی، مررت بہا اولائی۔ ان مثالوں میں ہا اولائی یہ مبنی ہے، اور تینوں حالتوں میں یہ یکساں ہیں، ضمہ اور نصب اور جر میں یہ رفع نصب اور جر میں یکساں ہیں، ایک ہیں۔ تو دوستو یہ مختصر معرب اور مبنی کی میں نے تعریفیں کی ہیں اور سمجھایا بھی ساتھ ساتھ۔ تو آپ اس پیغام کو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، کومنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور انشاءاللہ نحو میر کے مزید اسباق بھی آہستہ آہستہ آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔